السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح سے ہم نے اخلاقیات کو دیکھا تھا، پھر اس کے بعد اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ، دین اخلاق حسنہ کی 2 کیٹیگریز دیکھی تھی، تقوی اور سچائی۔ آج ہم 3rd کیٹیگری دیکھیں گے جو ہے عہد۔ عہد بیسیکلی وعدے کو کہتے ہیں، اور ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وعدہ کون پورا کرتا ہے اور ہمیں کس کا وعدہ پورا کرنا ہے، اور ایسے کون لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتی ہے، جو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتی۔ وہ اللہ کی ذات ہے، جیسے کہ فرمان ہے لا یخلف اللہ المیعاد، بے شک اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمیں بھی کس کی پاسداری کرنی ہے؟ ہمیں بھی اپنے رب کے عہدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے جس نے ہم سے عہد کیا اور ہم نے اس سے عہد کیا۔ جیسے عالم ارواح میں ہم لوگ اپنے رب سے یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کریں گے، صرف آپ ہی کے آگے جھکیں گے، آپ کے ہی محتاج بن کر رہیں گے، آپ کے نبی پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہم اللہ رب العزت سے عالم ارواح میں عہد کر کے آئے تھے جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ عہد بھولے ہوئے ہیں، ہمیں یہ عہد یاد ہی نہیں۔ ہمیں یہ عہد کب یاد آئے گا؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس وقت ہمیں یہ عہد یاد آئے گا۔ اسی طرح ہمیں اپنے رب کے عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ مومن وہی ہے جو اپنے رب کے عہد کے پاسداری کرتا ہے، جو اپنے عہدوں کی پاسداری کرتا ہے۔ یعنی ہم نے صرف اللہ رب العزت کے عہد کی ہی پاسداری نہیں کرنی، بلکہ ان عہدوں کو بھی پورا کرنا ہے جو ہم کسی اور شخص کے ساتھ کرتے ہیں۔ عہد کا میں نے آپ کو پہلے ہی بیسیکلی بتایا تھا مطلب کیا ہے، وعدے کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں ہمیں وہ بھی پورا کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں لیکن اس شخص کے وعدوں کو نہ پورا کریں، وہ بھی ایک خیانت کے ہی زمرے میں آتا ہے، وہ بھی ایک عہد کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اللہ کے عہدوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمانی ساتھیوں کے عہدوں کو پورا کرنا ہے، اپنے جن سے ہم وعدے کرتے ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور مومن وہی ہے جو وعدوں کو پورا کرتا ہے، جو اپنے عہدوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی پاسداری کرتا ہے، وہ شخص مومن ہے۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جس شخص نے عہد کی پاسداری نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک مین پوائنٹ بتاؤں کہ عہد کی پاسداری منافق نہیں کرتا۔ جو منافق ہے وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی۔ پہلی علامت بیان فرمائی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری بتائی کہ جب وہ عہد کرتا ہے یعنی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور تیسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامت بتائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے، اسے امین بنایا جاتا ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کر دیتا ہے۔ یہ 3 علامتیں کس کی ہیں؟ منافق شخص کی۔
جس کے دل میں منافقت ہے. تو یہاں پہ ایک کوسچن ہے کہ ہمارے اندر ان 3 علامتوں میں سے کون سی علامت پائی جاتی ہے. یہ ہم نے دیکھنا ہے, یہ ہم نے اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ ان 3 علامتوں میں سے کون سی علامت ہے جو ہمیں پائی جاتی ہے. جھوٹ بولنے کی, عہد کی خلاف ورزی کرنے کی, یا پھر امانت میں خیانت کرنے کی. کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے منافق کی جو سزا رکھی ہے روز قیامت, توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, اتنی سخت ہے کہ منافق کے لیے درک اسفل یعنی جہنم کا سب سے نچلا درجہ تیار کیا گیا, سب سے لاسٹ. تو اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی خطرناک جگہ ہے. تو ہم نے اس سے بچتے ہوئے اپنے آپ کا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ آیا ہمیں یہ 3 علامتیں تو نہیں پائی جاتی. اگر پائی جاتی ہیں تو ہم نے ان کو ختم کرنا ہے, ہم نے ان سے باہر نکلنا ہے, اس کو سولو کرنا ہے, سارٹ آؤٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے اندر ان 3 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت پائی جاتی ہے تو ہم اس کو سولو کریں, ہم اس کو اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینکیں. کیونکہ ہم نے جنت میں جانا ہے, ہم نے جہنم میں نہیں جانا. ہم نے اپنے گھر جانا ہے, ہم نے اپنے آبائی گھر جانا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کر کے جہاں پہ ان کو ٹھہرایا. وہ ہمارا اصل گھر ہے. یہ ہمارا اصل گھر نہیں, کیونکہ یہ دنیا فانی ہے, سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے اصل گھر میں جانا ہے جو جنت میں اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے, جو ہمارے آبائی گھر ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کریں گے, اور میں یہاں پہ دعا کروں گی کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھنے کی, دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو امانتوں کی یا جو عہدوں کی حفاظت کرتے تھے وہ کون تھے؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, جو عہدوں کی حفاظت کیا کرتے تھے, جو کبھی عہد نہیں توڑتے تھے, جنہوں نے کبھی عہد توڑنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں اپنے عہد کی پابندی کی. سیدنا ابو رافع ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے قریش نے مجھے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نمائندہ بنا کر بھیجا. تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے جب انہیں دیکھا تو میرا دل جو ہے وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میرا دل کیا کہ میں اسلام قبول کر لوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی دیکھتا وہ اسلام کی قبول کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میں یہیں رہنا چاہتا ہوں, میں واپس جانا ہی نہیں چاہتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عہدوں کو نہیں توڑتا, اور نہ ہی میں وعدہ خلافی کرتا ہوں, اور نہ ہی میں کسی ایلچی کو قید کر کے رکھ سکتا ہوں. تو فی الحال آپ جائیں, لیکن جو آپ کے دل میں چیز ہے نا اسے چھپا کے رکھیں. کیونکہ اب تو ہم ایزیلی آزادی سے اپنی عبادات کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو ان پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا, بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ جو تمہارے دل میں ہے اسے چھپا کر رکھنا اپنے دل میں, اور تمہیں کوئی موقع ملے تو تم آ جانا. پھر انہوں نے ایسے ہی کیا, وہ وہاں چلے گئے, اور جیسے ہی انہیں موقع ملا تو وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے عہدوں کو نہیں توڑنا, اپنے عہدوں کو, اپنے وعدوں کو نہیں توڑنا, ان کی پابندی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عہد کی پابندی کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی عہد کی بہت زیادہ پاسداری کرتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی, انہوں نے جنگ بدر میں اپنا حصہ ڈالنے کی خواہش کی, تو خواہش تھی ان کے دل میں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اجازت مانگی, لیکن جو قریش تھے وہ انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے جانے کی. تو پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ
انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں، تو جن سے انہوں نے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ مدینہ تو چلو ٹھیک ہے، مدینہ تم لوگ جانا چاہتے ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ویسے ہی وہاں مدینہ میں جا کر رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ان سے عہد لیا کہ تم اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو تم صرف مدینہ ہی جاؤ گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے یہ عہد کر لیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ سارے بات بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو، جو تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو، اس کو توڑو نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی عہد کی پاسداری کیا کرتے تھے، عہدوں کو توڑتے نہیں تھے۔ اب لاسٹ پوائنٹ کہ عہد توڑنا، اور عہد کون توڑتا ہے؟ عہد وہ شخص توڑتا ہے جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا، جس کے دل سے اللہ رب العزت کا خوف ڈر ختم ہی ہو چکا ہے، جس کے دل سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو چکا ہے، صرف وہ شخص عہد توڑتا ہے۔ تو ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ ہم کس میں ہیں، صحابہ کرام کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اور مومنوں کی طرح عہد کو پورا کرنے والے ہیں یا عہد کو توڑنے والے ہیں؟ کیا ہمارے اندر منافقت پائی جاتی ہے؟ منافق کی 3 علامات، جھوٹ بولنا، عہد توڑنا، خیانت کرنا، ان تینوں میں سے کوئی ایک علامت تو نہیں؟ یہ ہم نے انشاءاللہ اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کن میں شامل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنا سیلف انالیسس کریں گے اور آپ مجھے ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور لاسٹ میں میری حوصلہ افزائی کے لیے، میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں۔ پھر یہاں وہی بات کہ شیئر کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔